سلام اور آداب۔ یونٹی آف ہیومینٹی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے محمد رے شہری اور ان کے دو معاون مصنفین کی مدد سے لکھی گئی کتاب موسوعہ امام حسین سے امام حسین کے اہداف کی تفہیم کے لیے جو انہوں نے کچھ اصول بیان کیے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ آج اس سلسلے کی آخری ویلاگ ہے اور اس کے بعد ہم نے اہداف پہ جانا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑے مجتہد عالم اور فقیہ کی کتاب سے کچھ اصول بیان کریں گے جو ان کے خیال میں امام حسین کے اہداف کو سمجھنے کے لیے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم جس مجتہد اور فقیہ کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے ان کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی کلپیاگانی صاحب۔ یہ 1919 میں پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ بقید حیات ہیں، ایران میں ہے۔ بہت زیادہ معروف صاحب علم ہے، بے شمار کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہے، مرجع بھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے فارسی میں لکھی تھی لیکن اس کا بعد میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور عربی میں جو اس کتاب کا عنوان ہے وہ ہے النہضۃ الحسینیہ وعلم الامام۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے آیت اللہ صاحب نے لکھی تو محترم آیت اللہ شیخ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی صاحب کی کتاب کی رت میں یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بہت تفصیل سے نجف آبادی صاحب کے نظریے پہ بات کریں گے کیونکہ ان کی کتاب کی وجہ سے بقول بعض محققین کے ایران میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے مسائل ہوئے، علماء میں بہت بے چینی پھیلی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اور کتاب جو ہے وہ بھی فارسی میں ہے اور اس کا بھی عربی ترجمہ ہے الشہید الخالد حسین بن علی کے عنوان سے۔ تو اس کتاب میں جو مصنف نے نقطہ نظر دیا امام حسین کے خروج یا قیام کے حوالے سے وہ قریب اہل سنت کا جمہور کا جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق تھا، اور اس نظریے کو ماننے سے پھر آپ کو بہت سارے اپنے عقائد جو اہل تشیع کے ہے اس سے آپ کو دستبردار ہونا پڑتا ہے یا اس میں تاویلات کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے وہ کتاب لکھی تو اس کتاب کے جواب میں یا اس کے رد میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 30 سے زائد کتابیں ابھی تک لکھی جا چکی ہے۔ ہم اس پہ جب ہم صالحی صاحب پہ بات کریں گے تو وہاں پر ہم بیان کریں گے پھر ان کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا، ان کو عرصہ حیات کس طرح تنگ کیا گیا اور ان کے بنیادی نظریہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مسائل ہوئے۔ تو آج ہم جس کتاب سے آپ کے سامنے کچھ اصول بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صافی صاحب کی کتاب، ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کتاب کا عنوان ہے النہضۃ الحسینیہ وعلم الامام۔ تو اس کتاب کے اندر موصوف نے صفحہ نمبر 34 سے 44 تک اس بات پر بحث کی ہے کہ امام حسین علیہ والسلام کے ہدف کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں موصوف کہ اس واقعے کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امامت کے تمام شاخوں اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ اس طرح ہم اس منفرد واقعے کے جزیات تک کو ٹھیک سمجھ سکیں گے۔ اس واقعے کی محض ایک تاریخی واقعے کی طرح سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس قیام کے تمام ابعاد کو سے صرف نظر کریں اور اہداف و علل کی تلاش کریں تو یہ بحث بے نتیجہ ہوگی، نامکمل ہوگی اور نادرست ہوگی۔ تو پہلا اصول تو ان کا کہنا ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے، جو ہم نے گزشتہ ویلاگ میں ایک بیان کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا رے شہری صاحب اور ان کے معاون مصنفین نے کہ امامت کے عام اہداف کو بیان کرے، تو انہوں نے بھی اسی بات کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ نمبر 2 یہ لکھتے ہیں، نمبر 2 اصول، امام یا نبی کے ہدف کی تشخیص اور ان کے اقدامات کی مصلحتوں کو جاننا ہم لوگوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس قیام کی مصلحت اور فلسفے سے واقفیت حاصل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ عقلی اور نقلی دلائل کے اعتبار سے نبی یا امام خدائی حکم اور شرعی ذمہ داری سے ذرہ برابر بھی باہر نہیں جا سکتے۔ کوئی شیعہ یا سنی ایسا نہیں ہو سکتا جو امام حسین کے قیام کے جائز ہونے اور آپ کے علم اور عصمت میں شک کرے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور آپ کی شہادت اور قیام سے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں، لہٰذا آپ کے قیام کے ٹھیک ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی آپ نے جو عمل کیا، جو اقدام آپ نے کیا، اس پہ تو ہم شک نہیں کریں گے کہ وہ غلط ہوا ہے، ہم اس کو ٹھیک ہی سمجھیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہدف کو بیان کرتے ہوئے پھر مسائل ہوتے تو اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ نمبر 3، معتبر احادیث کی روح سے ہر امام کے لیے، اب یہ بہت زیادہ اہم ہے بات جو کی جا رہی ہے، معذرت، معتبر احادیث کی روح سے ہر امام کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور نبی کی طرف سے وہ کام ان کے سپرد کر دیا گیا ہوتا ہے، اسی لیے ہر امام اسی حکم کے مطابق عمل کرتا ہے جس کا اسے مکلف بنایا گیا ہے اور جس کی ادائیگی کا اس سے عہد لیا گیا ہوتا ہے، اور یہ اسی امام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کافی سے اس حوالے اپنی اس بات کے لیے دلیل پیش کی ہے، اور اس کا کافی کا باب خاص طور پر ان الامامت باب ہے یہ، ان الامامت لم یفعلوا ان الائمۃ لم یفعلوا شیئا، ٹھیک ہے، لا یفعلون الا بعہد من اللہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور باب ہے کہ ان افعالہم معہودۃ من اللہ، تو یہ کہتے ہیں تو کتابوں سے عقائد کی بحث میں تسلیم شدہ بات ہے، روایات اس حوالے سے موجود ہے کہ وہ جو عمل کرے اس کے لیے ان کو مکلف بنایا گیا ہوتا ہے اور جس کی ادائیگی کا ان سے عہد لیا گیا ہوتا ہے، تو یہ اسی امام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اب یہ لکھتے ہیں چونکہ یہ عظیم جو حضرات ہے یعنی ائمہ، خدا کی حجت، اس کی نشانیاں اور اس کی خاص مخلوق ہے، اس لیے ان کی ذمہ داریوں پر عام لوگوں کی ذمہ داریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جو ان کے اعمال اور افعال اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم باقی تمام لوگوں کے اوپر اس کو عام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے نمبر 4 پہ لکھا ہے کہ شہادت اور قتل کا بطور تعبد ہونا، ٹھیک ہے، مختلف ادیان اور شرائع میں عام بات، یعنی کہ راہ خدا میں قتل ہو جانا، شہادت کا حصول، یہ امر تعبدی ہونا، یہ تو تمام شرائع کے اندر ایک عام بات ہے کہ اگر کسی خاص شخص نے کسی خاص مقصد کے لیے صرف جان ہی کی قربانی دی ہے تو وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے جس پہ لوگ اتنا زیادہ اعتراض کر رہے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ امر تعبد کا ہونا جو ہے یہ مختلف ادیان اور شرائع میں عام بات ہے، اور ایسا ہونا نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف نقل ہے، خاص طور پر انبیاء اور اولیاء کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی حضرت ابراہیم کی، جیسے حضرت ابراہیم کو ذبح اسماعیل کو حکم ملنا، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے کہ لوگوں کا اس قسم کی چیزوں پر اعتراض کرنے کی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی کہ جیسے الشہید الخالد کے مؤلف نے اعتراض کیا ہے، صرف شہادت کے ہی مقصد کے لیے کوئی بندہ جائے تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی، تمام شرائع اور ادیان میں موجود ہے۔ اسی طرح اصحاب اخدود کے واقعہ کی بھی انہوں نے مثال دی، عمار بن یاسر کے والدین کی مثال دی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں دی جس کی میں یہ لکھتے ہیں کہ ان سب میں سب نے جانتے بوجھتے موت یا شہادت کو قبول کیا ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہادت فی نفسی ہی مطلوب عمل ہے۔ اگر الشہید الخالد کا مؤلف یعنی صالحی نجف آبادی صاحب اس دور میں موجود ہوتے تو انہوں نے بھی ان واقعات پر اعتراض کرنا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب اخدود کے دور میں موجود ہوتے، عمار بن یاسر کے والدین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس دور میں، ٹھیک ہے، یا باقی جو مثالیں حضرت ابراہیم کی، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ صرف آیت اللہ نجف آبادی صاحب نہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے اس پہ، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہادت فی نفسی ہی مطلوب عمل ہے، اس سے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے یعنی کوئی اور ہدف کے لیے آپ نے جان دی یا نہیں دی، اس کے علاوہ بھی فی نفسی ہی شہادت ایک مطلوب عمل ہے، یہ خدا کی طرف سے اجر والا عمل ہے، اس کے لیے انہوں نے کچھ مثالیں دی۔ پانچویں اصول یہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امام حسین کی شہادت سے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا، اس لیے امام کا صرف شہادت کے لیے نکلنا درست نہیں، اور نہ ہی آپ اپنی شہادت سے مطلع تھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ بات کرتے تو کہتے یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی کہ ان کی شہادت یعنی وہ زندہ رہتے، مزید جدوجہد کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا، جس طرح ہم اپنے ہاں کے سیاسی تناظر میں بھی بات کرتے ہیں نا کہ قائد عوام نے ایک ڈکٹیٹرز کے سامنے نہ جھک کر جان کی قربانی دی اور زندہ جاوید ہو گئے، اور ایک دوسرا لیڈر میاں صاحب، ان کے بارے میں آج تک لوگ اس کو دانہ کے طور پر استعمال کرتے کہ NRO لے کر یا مشرف سے معاہدہ کر کے باہر چلے گئے، تو دونوں نظریات دیکھیں آج ہی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی جان بچائیے نا، اب دیکھو وہ کس طرح سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ خیر یہاں پر میں نے صرف تفہیم کے لیے، یعنی ان بات کو زیادہ قریب الفہم کرنے کے لیے میں نے یہ مثالیں دی ہے۔ تو یہ کہتے کہ یہ کہنا کہ امام حسین کی شہادت سے اسلام کو نقصان پہنچا، زندہ رہتا تو زیادہ فائدہ ہوتا، اور اسی طرح یہ کہنا کہ اگر صرف شہادت کے لیے امام نکلے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، اور یہ کہنا کہ امام اپنی شہادت کے وقت اور جگہ اور ان چیزوں سے آگاہ نہیں تھے، تو یہ کہتے یہ کہنا جو ہے یہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر امام حسین نے صحیح نہیں کیا اور شہادت کو اگر امام حسین نے صلح نہیں کی اور شہادت کو قبول کیا تو یہ خدا کی طرف سے طے شدہ معاملہ تھا۔ آیت اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ آپ قتل ہونے پر مجبور کر دیے گئے۔ ایک نظریہ چونکہ یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا شہادت کے علاوہ، تو اس لیے شہادت، یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو طے شدہ تھا، خدا کی طرف سے حکم تھا، امر تعبدی تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ نمبر 6، اگر ہم یہ بات نہ جانتے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت امر تعبدی محض ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ احکامات تو ہے جس کے اندر آپ نے کسی پرپز، مقصد، ہدف وغیرہ کے اوپر بات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ محض امر تعبدی ہوتا ہے، وہ حکم ہے جس کو آپ نے بجا لانا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بہت طویل بحث اب بھی ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ مقاصد شریعہ، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کا اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ انہوں نے ہر حکم، ایک ایک فروع کے لیے انہوں نے مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ لطیفہ نما حکمتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ نہیں جاتے۔ یہاں پر ان کا یہ کہنا کہ یہ یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر حکمتیں موجود ہوتی ہے، بیان کی ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، کچھ احکامات وہ جس کے اندر نہیں ہے، وہ امر تعبدی ہے، وہ حکم ہے جس کو بجا لانا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات نہ جانتے کہ امام حسین کی شہادت امر تعبدی محض ہے، جب بھی آپ کا یزید کی بیعت نہ کر کے شہادت قبول کرنا یزید سے صلح اور بیعت کر کے زندہ رہنے سے زیادہ مصلحت والا امر نظر آتا ہے۔ ساتھ ہمارے لیے یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس قیام یا آپ کی شورا کو یا آپ کے اس اقدام کو باقی جو دنیا میں اٹھنے والی ان کے بعد فوراً یا ان سے پہلے یا ان کے بعد جو اس طرح کی تحریکیں یا جو گروہ اٹھے ہیں جنہوں نے حکومت کو ڈھانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے، تو کہتے ہیں ان پہ ہمیں اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر، کیونکہ یہ انقلابی عمل، امام حسین کا یہ قیام اپنے جوہر میں باقی سیاسی تحریکات اور ثورات سے مختلف ہے۔ امام حسین کا یہ قیام یا تحریک باقی تمام سے بالکل الگ نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے فرق موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو باقی عام تحریکات سے الگ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس تحریک یا شورا کی تعبیر اور تفسیر بشری یا عام بنیادوں پر کریں گے تو ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہم اس کی ساری تفصیل سے ساری تفصیلات کی تعبیر بھی اسی طرح پیش کریں، اور یقینی اور قطعی بات ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خدائی فیصلہ نہیں تھا، کوئی امر تعبدی نہیں تھا، کوئی ہدف، کوئی مقصد لے کے اٹھے تھے، تو بھائی اس طرح کی اور تحریکیں بھی اٹھی، تو آپ یہ کہہ کے دیکھیں نا، اس مقصد کے لوگ اٹھتے ہیں کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے یا لوگوں کو اس حکومت کے خلاف بغاوت پہ اکسایا جائے، باقی اس طرح کی چیزیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ باقی تحریکات پر قیاس کریں گے اور اس کو ایک بشری معاملے کے طور پر دیکھیں گے، الوہی معاملے کے طور پر نہیں دیکھیں گے، ہم اس پہ آگے اور بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ آیت اللہ حسین نجفی صاحب، حسن نجفی صاحب جواہر وغیرہ نے جو اس کو کہا تھا کہ یہ خدا کے اسرار میں سے ایک سر ہے، تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو وہ نہ مانیں اور اس کو ایک عام بشری حیثیت میں ہم اس کو پیش کریں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو اس واقعے کے ایک ایک جز کی توجیہ، تفسیر، تعبیر، تعلیل اسی طرح پیش کرنی ہوگی، ہر ایک کی آپ کو ایک منطقی، عقلی، نقلی دلیلوں سے ہر ایک جز کو ثابت کرنا پڑے گا۔ بھائی آپ کا یہ عمل، پھر اس کی کیا توجیہ ہے، پھر اس کی کیا توجیہ ہے، پھر اس کی، تو یہ کہہ رہے پھر آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کچھ چیزیں دی ہے کہ دنیا کی ایسی کون سی تحریک ہے یا کون سی ایسا عمل ہے، کون سا ایسا قیام ہے کسی حکمران کے خلاف جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں، قاسم بن حسن جیسے کو لے کر آنا، ٹھیک ہے، بچوں کو لے کر آنا اور ان کو تیروں اور
تلواروں کے درمیان لے کر آنا، ٹھیک ہے، ان بچوں کا خوشی خوشی موت کو قبول کرنا، ٹھیک ہے، محض 73 افراد کی کا صحرا کے اندر اور خون کے پیاسے دشمن کے مقابلے پر پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، کہ تو یہ کہاں ہوا ہے، کہاں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس تحریک کے قائد کو اپنی شہادت کا علم ہے، پھر بھی بیوی بچوں اور اہل عیال کو میدان میں لانا۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر فرق بیان کرنے کے بعد موصوف لکھتے ہیں کہ یہ معرکہ، یہ قیام اور یہ تحریک ہر لحاظ سے دیگر سے بالکل بھی قیاس کرنا مناسب نہیں ہے کسی اور تحریک سے۔ یہ ایک الہی رنگ کا معرکہ تھا، اس میں ملکوتی رمز اور اسرار پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے اس مستحق تھا کہ امام اپنی جان قربان کر دیتے۔ تو یہ کچھ اصول امام آیت اللہ لطف اللہ صافی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہے۔ اس کو پیش نظر رکھنا یا اس کو بیان کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ آگے اس حوالے سے اہل تشیع کے اہل علم کے ہاں جو امام حسین کے قیام کے اہداف کے حوالے سے جو متنازعہ یا متضاد جو نظریات پائے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب چونکہ میں نے کہا کہ بنیادی طور پر جواب میں لکھی گئی کتاب ہے، شہید خالد جو کتاب ہے اس کے جواب میں، جو کہ صالح نجف آبادی صاحب کی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کے اندر انہوں نے ضروری سمجھا کہ پہلے کچھ ایسے اصول بیان کر دیے جائے جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو۔ اب ہم آگے ویلاگس میں انشاءاللہ مختلف اہل علم نے جو مختلف اہداف امام حسین کے قیام کے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔